وہ پہاڑی خطہ بہت دور رہ گیا تھا۔ نیل کے درمیان کی رو بہت ہی تیز ہو گئی اور زیادہ جوش میں آ گئی تھی۔ کشتی اس کے رحم و کرم پر اوپر اٹھتی گرتی اور اٹھتی جا رہی تھی۔ چپو بیکار تھے۔ دریا کے جوش اور قہر میں جو اضافہ ہو گیا تھا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ دریا تنگ ہو گیا ہے اور آگے موڑ ہے۔ یہ وہی موڑ تھا جس سے کچھ آگے فوج کی چوکی تھی۔ اچانک کشتی رکی اور گھوم گئی۔ حبیب القدوس نے چپو تھام لیے۔ دریا کا شور بہت بڑھ گیا تھا۔ کشتی ایک چکر میں گھومنے لگی۔ کشتی بھنور میں آ گئی تھی۔ حبیب القدوس نے پوری طاقت سے چپو مارے مگر بھنور کے چکر کی طاقت بہت زیادہ تھی۔ کشتی قابو میں نہ رہی۔ اسے اپنے دونوں مسافروں سمیت دریا کی تہہ میں جانا تھا۔ حبیب القدوس نے چلا کر کہا، زہرا میری پیٹھ پر آ جاؤ۔ زہرا اس کی پیٹھ پر سوار ہو گئی اور بازو اس کی گردن کے گرد لپیٹ لیے۔ حبیب القدوس نے اسے کہا، مجھے اور زیادہ مضبوطی سے پکڑ لو اور مجھ سے الگ نہ ہونا۔ یہ کہہ کر اس نے چکر میں بھنور کے زور پر تیرتی کشتی سے دریا میں اس طرح چھلانگ لگائی کہ بھنور سے باہر پہنچ جائے۔ وہ زہرا کے ساتھ پانی کے اندر چلا گیا اور جسم کی تمام تر قوتیں مرکوز کر کے ابھر آیا۔ وہ بھنور کی زد سے نکل گیا لیکن یہ موڑ تھا اور دونوں طرف چٹانیں تھیں۔ پانی سکڑ گیا تھا اور موجیں زیادہ اونچی اور غضبناک ہو گئی تھیں۔ زہرا تیرنا نہیں جانتی تھی۔ اس نے خدا سے دعا مانگنی شروع کر دی۔ حبیب القدوس اس کے بوجھ تلے سیلابی موجوں سے لڑ رہا تھا۔ وہ اسے چٹان کے ساتھ پٹکتی تھیں اور وہ چٹان سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا تھا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ اپنا اور زہرا کا منہ پانی سے باہر رکھے، لیکن موجیں اسے بار بار ڈبو کر اوپر سے گزر جاتی۔ پھر موجیں اسے موڑ سے نکال لے گئیں اور دریا چوڑا ہو گیا۔ حبیب القدوس کے بازو اور ٹانگیں شل ہو چکی تھیں۔ اس نے طاقت کے آخری ذرے یکجا کیے اور اس تند رو سے نکلنے کو زور لگایا۔ اس نے محسوس کیا کہ زہرا کی گرفت ڈھیلی ہو گئی ہے۔ اس نے زہرا کو پکارا مگر وہ نہ بولی۔ اس کے بازو بالکل ڈھیلے ہو گئے۔ حبیب القدوس سمجھ گیا کہ زہرا کے منہ اور ناک کے راستے پانی اندر چلا گیا ہے۔ اسے بچانا اور تیرنا بہت مشکل ہو گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسے سنبھالا اور زور لگایا تو تند رو سے نکل گیا۔ کنارہ ابھی دور تھا۔ اب تیرنا آسان تھا۔ اس نے مدد کے لیے چلانا شروع کر دیا۔ اس کا جسم اکڑ چکا تھا اور زہرا گری جا رہی تھی کہ ایک کشتی اس کے قریب آئی۔ اسے آواز سنائی دی، کون ہو؟ اس نے آخری بار بازو مارے اور لپک کر کشتی کا کنارہ پکڑ لیا۔ اس نے کہا، اسے میرے اوپر سے اٹھا لو۔ زہرا کو کشتی والوں نے اوپر گھسیٹ لیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ کشتی میں اس کی فوج کے سپاہی تھے۔ ان کی چوکی یہیں تھی۔ وہ حبیب القدوس کی پکار پر ادھر آئے تھے۔ چوکی میں جا کر اس نے بتایا کہ وہ نائب سالار حبیب القدوس ہیں۔ چوکی کے کماندار نے اسے پہچان لیا اور بہت حیران ہوا۔ زہرا بے ہوش پڑی تھی۔ حبیب القدوس نے اسے پیٹ کے بل لٹا کر پیٹھ اور پہلوؤں پر اپنا وزن ڈالا تو اس کے منہ اور ناک سے بہت پانی نکلا۔ وہ بھی ہوش میں نہیں آئی تھی۔ حبیب القدوس نے کماندار سے کہا کہ 2 بڑی کشتیوں میں 10 سپاہی سوار کرو اور پہاڑی خطے تک چلو۔ اس نے بتایا کہ پہاڑیوں کے اندر جو کھنڈر ہے اس میں 10-12 صلیبی تخریب کار بے ہوش پڑے ہیں، انہیں لانا ہے اور ہو سکتا ہے وہاں کچھ اور آدمی پہنچ چکے ہوں۔ مجھے خشکی کی طرف سے اندر جانے کے راستے کا علم نہیں ہے۔ کماندار نے کہا، میں ایک راستہ جانتا ہوں، خشکی سے آسان رہے گا۔ 20 گھڑ سواروں کے آگے حبیب القدوس اور چوکی کا کماندار تھا۔ صبح کی روشنی ابھی دھندلی تھی جب وہ پہاڑیوں میں داخل ہو گئے۔ خاموشی کی خاطر انہوں نے گھوڑے باہر ہی رہنے دیے اور پیدل آگے گئے۔ حبیب القدوس کی جسمانی حالت کو دریا نے چوس لیا تھا، پھر بھی چلا جا رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو بے ہوشی کی حالت میں چوکی میں چھوڑ آیا تھا۔ اس کے لیے زیادہ ضروری تخریب کاروں کی گرفتاری تھی۔ وہ پہاڑیوں اور چٹانوں کے درمیان بھول بھلیوں جیسے راستوں سے گزرتے گئے۔ کچھ دیر بعد انہیں کھنڈر نظر آنے لگے۔ سب سے پہلے حبیب القدوس کو صلیبی نظر آیا۔ اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے اور سر ڈول رہا تھا۔ اسے پکڑا گیا تو وہ کچھ بڑبڑایا۔ 7-8 آدمی وہیں بے ہوش پڑے تھے جہاں رات کو گرے تھے۔ کمرے میں مصری اور سوڈانی اور 2 لڑکیاں برہنہ اور بے ہوش پڑی تھیں۔ ان سب کو سپاہیوں نے اٹھا لیا۔ ان کا سامان بھی اٹھا لیا گیا اور ان سب کو گھوڑوں پر ڈال کر چوکی میں لے گئے۔ اس وقت تک زہرا ہوش میں آ چکی تھی۔ دن کا پچھلا پہر تھا جب یہ تخریب کار ہوش میں آنے لگے۔ اس وقت وہ قاہرہ کے راستے میں تھے۔ وہ گھوڑوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور وہ 20 سپاہیوں کی حراست میں تھے۔ حبیب القدوس نے ان کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ قافلہ چلتا رہا۔ آدھی رات کے بعد علی بن سفیان کے ملازم نے اسے جگایا اور کہا کہ امیر بلاتے ہیں۔ وہ فوراً پہنچا۔ وہاں غیاث بلبیس بھی موجود تھا۔ علی بن سفیان یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حبیب القدوس بھی بیٹھا تھا۔ اس نے ان تمام فوجی اور غیر فوجی حاکموں کے نام بتائے جو اسے کھنڈر سے معلوم ہوئے تھے۔ یہ غدار تھے۔ انہیں بغاوت میں شامل ہونا اور کامیاب کروانا تھا۔
قائم مقام امیر کے حکم سے اسی وقت ان سب کے گھروں پر چھاپے مارے گئے اور سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے گھروں سے جو زر و جواہرات برآمد ہوئے وہ ان کے جرم کو ثابت کر رہے تھے۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی حلب کو محاصرے میں لینے کے لیے اس شہر کے قریب ایک مقام میدان الاخضر پر خیمہ زن تھا۔ اس نے شام اور دوسرے مقامات سے اپنی فوج کے تھوڑے تھوڑے دستے بلا لیے تھے۔ حلب کے متعلق وہ اپنے سالاروں سے کہہ چکا تھا کہ اس شہر کے لوگ اسی طرح بے جگری سے لڑیں گے جس طرح وہ پہلے محاصرے میں لڑے تھے۔ گوس کے جاسوسوں نے جو حلب کے اندر تھے اسے یہ اطلاع دی تھی کہ اب اتنے برسوں کی خانہ جنگی سے حلب کے لوگوں کے خیالات بدل گئے ہیں۔ خیالات بدلنے کے لیے سلطان ایوبی نے بھی زمین دوز اہتمام کیا تھا۔ اب وہاں کا حکمران سلطان عماد الدین تھا جسے لوگ زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ پھر بھی سلطان ایوبی کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوا۔ اس نے ادھر ادھر سے دستے میدان الاخضر جمع کر لیے۔ وہ اپنے سالاروں کو آخری ہدایات دے رہا تھا کہ قاہرہ کا قاصد پہنچا۔ اس نے جو پیغام دیا اسے پڑھ کر اس کا چہرہ چمک اٹھا۔ ایوبی نے بلند آواز سے کہا، میرا دل کہہ رہا تھا کہ حبیب القدوس مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ اللہ اسلام کی ہر بیٹی کو زہرا کا جذبہ اور ایمان دے۔ علی بن سفیان نے اسے نائب سالار حبیب القدوس کی واپسی کی ساری رویداد لکھی تھی جس میں اس کی بیوی زہرا کا تفصیلی ذکر تھا۔ اس نے اسی وقت پیغام کا جواب لکھوایا جس میں ان غداروں کے لیے جو پکڑے گئے تھے یہ سزا لکھی کہ انہیں گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر گھوڑے شہر میں دوڑا دیے جائیں اور گھوڑے اس وقت روکے جائیں جب ان غداروں کا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو جائے۔ 2 روز بعد سلطان ایوبی نے حلب پر چڑھائی کر دی جو محاصرہ نہیں یلغار تھی۔ بڑی منجنیکوں سے شہر کے دروازوں پر پتھر اور آتش گیر سیال کی ہانڈیاں ماری گئیں۔ شہر کی دیواروں پر اور اندر بھی ہانڈیاں پھینک کر آتشی تیروں کا مہ برسا دیا گیا۔ دیواریں توڑنے والے جیش دیواریں توڑنے لگے لیکن شہر والوں اور فوج کی طرف سے مزاحمت میں اتنی شدت نہیں تھی۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ حلب کے حکمران عماد الدین کے امراء وزراء اس کی خامیوں سے آگاہ تھے۔ اس نے صلیبیوں سے جنگی امداد کے علاوہ سونے کی صورت میں دولت بہت لی تھی۔ اس کے امراء وزراء کی نظر اس پر تھی۔ انہوں نے ایسے مطالبات پیش کیے کہ عماد الدین جو پہلے ہی سلطان ایوبی کی طوفانی یلغار سے خوفزدہ تھا ان مطالبات سے گھبرا گیا۔ اس نے حلب کے قلعہدار حسام الدین کو سلطان ایوبی کے پاس اس درخواست کے ساتھ بھیجا کہ اسے موصل کا تھوڑا سا علاقہ دے دیا جائے۔ سلطان ایوبی نے اس کی یہ شرط مان لی۔ یہ خبر جب شہر کے لوگوں نے سنی تو وہ عماد الدین کے محل کے سامنے اکٹھے ہو گئے۔ عماد الدین نے اعلان کیا کہ یہ خبر صحیح ہے کہ وہ حلب سے دستبردار ہو کر جا رہا ہے اور لوگ اپنا کوئی نمائندہ سلطان ایوبی کے پاس بھیج کر اس کے ساتھ صلح کر لیں یا جو کارروائی وہ کرنا چاہتے ہیں کریں۔ شہر کے معززین نے عز الدین، جردوک النوری اور زین الدین کو اپنی نمائندگی کے لیے سلطان ایوبی کے پاس بھیجا۔ جردوک النوری مملوک تھا۔ وہ 11 جون 1183 17 صفر 579 ہجری کے روز سلطان ایوبی کے پاس پہنچ گئے اور اپنی تمام فوج کو شہر کے باہر بلا کر سلطان ایوبی کے حوالے کر دیا۔ فوج کے ساتھ حلب کے معززین اور امراء وزراء بھی آئے تھے۔ سلطان ایوبی نے سب کو بیش قیمت لباس پیش کیے۔ چھٹے روز جب سلطان ایوبی اس فتح سے مسرور تھا اسے اطلاع ملی کہ اس کا بھائی تاج المملوک جو اسی جنگ میں زخمی ہو گیا تھا چل بسا ہے۔ سلطان ایوبی کی مسرت گہرے غم میں بدل گئی۔ تاج الملوک کے جنازے میں عماد الدین بھی شامل تھا۔ اس کے بعد عماد الدین حلب سے نکل گیا۔ سلطان ایوبی نے حلب کی حکومت سنبھال لی۔ بہاؤالدین شداد کے مطابق اس نے اپنی تمام فوج کو جو لمبے عرصے سے مسلسل لڑ رہی تھی رخصت پر گھروں کو بھیج دیا اور خود حلب کے انتظامی امور میں مصروف ہو گیا۔ اب اس کی منزل بیت المقدس تھی۔ صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر اس روز رونق تھی اور آنکھوں میں وہ چمک جسے اس کی ہائی کمانڈ کے سالار اور اس کے قریب رہنے والے سول حکام بڑی اچھی طرح جانتے تھے۔ اس کے چہرے پر ایسی رونق اور آنکھوں میں ایسی چمک اس وقت آیا کرتی تھی جب وہ کوئی تاریخی فیصلہ کر چکتا تھا۔ وہ محرم 583 ہجری مارچ 1187 عیسوی کا مہینہ تھا۔ سلطان ایوبی دمشق میں تھا۔ وہ ان تمام مسلمان امراء حکمرانوں اور قلعہداروں کو اپنا مطیع اور اتحادی بنا چکا تھا جو صلیبیوں کے دوست بن کر اس کے خلاف محاذ آرا ہو گئے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ اہم حلب اور موصل کے والی عز الدین اور عماد الدین تھے۔ انہوں نے برسوں پر پھیلی ہوئی خانہ جنگی کے بعد سلطان ایوبی کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ان کی فوجیں سلطان ایوبی کی مشترکہ کمان کے تحت آ گئی تھیں۔ وہ دمشق اس وقت گیا تھا جب اس نے یہ عہد پورا کر لیا تھا کہ فلسطین کی طرف پیش قدمی سے پہلے ایمان فروشوں کو گھٹنے بٹھاؤں گا تاکہ ان میں سے کوئی بھی اس کے اور قبلہ اول کے درمیان حائل نہ ہو سکے۔
इन गद्दारों को बजोर शमशीर राह रास्त पर लाकर सुल्तान अय्यूबी ने अपनी जबान से ये नहीं कहा था कि मैं फातेह हूँ। वो कहा करता था कि इस्लाम की तारीख का ये बाब बड़ा ही शर्मनाक होगा, जिसमें ये वाकयात बयान किए जाएंगे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर स्याह दौर था, जब सलीबी बैतुल मक़दिस पर काबिज थे और मुसलमान आपस में लड़ रहे थे। अलबत्ता वो ये जरूर कहा करता था कि गद्दारों को अपना इत्तेहादी बनाकर हमने सलीबियों के अज़ाइम तबाह कर दिए हैं। उस रोज दमिश्क में उसने अपनी हाई कमांड के सालारों, मुशीरों और फौज से ताल्लुक रखने वाले गैर फौजी हुक्काम को कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया तो सब ने सुल्तान के चेहरे पर मखसूस रौनक और आंखों में वो चमक देखी जो कभी कभी देखने में आया करती थी। सब समझ गए कि उनके सुल्तान ने अपनी मंजिल को रवाना होने का फैसला कर लिया है। इसमें किसी को शक न था कि उसकी मंजिल बैतुल मक़दिस है। अब उन्हें उसकी जबान से ये सुनना था कि किस रोज और किस वक्त कूच होगा और कूच किस तरतीब से होगा और रास्ता कौन सा होगा। सुल्तान अय्यूबी ठहरी हुई आवाज में उनसे मुखातिब हुआ। मेरे दोस्तों, मेरे रफीकों, आप सब यकीनन मेरी तायद करेंगे कि हम बैतुल मक़दिस की तरफ पेश कदमी के लिए तैयार हैं। आज मैं आपसे जो बातें करूंगा और आप अपने शुकूक रफा करने के लिए मुझसे जो सवाल पूछेंगे और जो एतराज करेंगे वो हमारी तारीख होगी। हमारे अल्फाज और हमारे अहद तारीख की तहरीर बनेंगे और ये तहरीर हमारी आखिरी नस्ल तक जाएगी। ये भी न भूलना कि हम इस दुनिया में ये तहरीर छोड़कर जाएंगे और खुदा के हुजूर अपने आमाल लेकर जाएंगे। ये फैसला आपको करना है कि हमें अपनी आने वाली नस्लों के आगे और खुदाए जुल जलाल के आगे शर्मसार होना है या सुरखरू। फतह की जमानत हम में से कोई भी नहीं दे सकता, मगर हम सब ये अहद कर सकते हैं कि हम लड़ेंगे, मरेंगे, वापस नहीं आएंगे। सुल्तान अय्यूबी ने सबको देखा, उसकी निगाहें सब पर घूमी, उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, मैं तुम्हें खुशफहमियों में मुब्तला नहीं करूंगा, लेकिन आप में से किसी के दिल में ये डर हो कि सलीबियों के पास जितनी फौज है हम उससे आधी फौज तैयार कर सकें और हम इतनी दूर लड़ने जा रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम हमेशा थोड़ी सी कम नहीं बल्कि बहुत कम तादाद से कई गुना ज्यादा दुश्मन से लड़े और फतह पाई है। जंग तादाद से नहीं, जज्बे और अक्ल से लड़ी जाती है। ईमान मजबूत हो तो बाजू, तलवारें और दिल भी मजबूत हो जाते हैं। हमारे पास ईमान की कमी नहीं, अक्ल की भी कमी नहीं। अपने ईमान को मजबूत रखें और अक्ल को इस्तेमाल करें। छापामारों के सालार सारे मिस्री ने उठकर कहा, हम में कोई एक भी नहीं जो अपनी और दुश्मन की फौजी ताकत का मुआजना कर रहा हो। फिर उसने अपने साथियों पर नजरें दौड़ाईं। हर एक ने उसकी तायद की। सारे मिस्री ने कहा, अलबत्ता यह देखना जरूरी है कि हम बैतुल मक़दिस तक किस तरफ से और किस अंदाज से पहुंचेंगे। एहतियात लाजमी है। हम तकब्बुर से गुरेज और हकीकत को तस्लीम करेंगे। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मैंने आपको यही बताने के लिए बुलाया है। मैंने पेशकदमी और जंग का मंसूबा आपके मशवरों से तैयार किया है और मैंने कई रातों की सोच के बाद फैसला किया है कि हमारी पहली मंजिल हतीन होगी। आप सब हतीन की जंगी अहमियत से आगाह हैं। वहां मुझे वो जमीन मिल जाएगी जहां मैं सलीबियों को लड़ाना चाहता हूं। जंग का ये उसूल जो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, अपने जहन पर नक्श कर लो कि जंग में आपकी बेहतरीन दोस्त वो जमीन है जिस पर आप दुश्मन को लाकर लड़ाते हैं। जमीन ऐसी मुंतखब करो जो आपको फायदे और दुश्मन को नुकसान दे। ये जमीन हमें हतीन के इलाके में मैसर आएगी, बशर्ते कि आप बरकरफ्तारी, राजदारी और पहलकारी से उस जमीन तक पहुंच जाएं और दुश्मन को तमाम फायदों से महरूम कर दें। हतीन के इलाके में बुलंदियां भी हैं और पानी भी। आप बुलंदियों और पानियों पर कब्जा कर लें तो समझ लें कि आप आधी जंग जीत गए। लेकिन दुश्मन को ऐसी जमीन पर लाना आसान काम नहीं। अगर हमारे मंसूबे की एक भी कड़ी पर अमल न हो सका तो सारा मंसूबा तबाह हो जाएगा और तबाही हमें वहां तक ले जाएगी जहां से वापसी नामुमकिन होगी। मेरा ख्याल है कि हम इस माह के वस्त तक दमिश्क से कूच कर सकेंगे। मैंने हलब और मिस्र कासिद भेज दिए हैं। उन्हें तेज रफ्तारी से कम पड़ाव करके फौजें भेजनी हैं जो हमें रास्ते में मिलेंगी। हमें अपनी तमाम फौजों को एक जगह जमा करना है। बाहर से आने वाली फौज और यहाँ की फौज को मिलाकर और उनके सालारों को मुकम्मल मंसूबा बताकर फौजों की तकसीम करनी है। हमारी पेशकदमी फौज के मुख्तलिफ हिस्सों की पेशकदमी होगी। हर हिस्से का रास्ता अलग होगा। मैंने राजदारी बरकरार रखने का इंतजाम हस्बे मामूल कर दिया है। आपके सिवा किसी और को, किसी कमांडर और किसी सिपाही को मालूम नहीं होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमारे जासूस दुश्मन के इलाके में मौजूद हैं। वो दुश्मन की जरा सी हरकत की इत्तलाएं बाकायदगी से भेज रहे हैं। अब जरूरत यह है कि दुश्मन के उन जासूसों को अंधा, बहरा और गुमराह कर दिया जाए जो हमारे इलाके में मौजूद हैं। हसन बिन अब्दुल्ला ने इसका भी इंतजाम कर दिया है। एक बात मैं आपको अभी बता देना चाहता हूँ, वो ये है कि फौज का एक हिस्सा मेरे साथ होगा जिसे मैं करक ले जाऊंगा। सुल्तान अय्यूबी अचानक खामोश हो गया।
اس کا سر جھک گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے سر کو جھٹکا دے کر اوپر کیا اور بولا، 4 سال گزرے میں نے ایک قسم کھائی تھی، مجھے یہ قسم پوری کرنی ہے۔ سلطان ایوبی کی یہ قسم ایک تاریخی واقعہ تھا۔ اس نے کانفرنس میں 4 سال پہلے کا یہ واقعہ سب کو یاد دلایا کہ صلیبی حکمران اخلاق اور کردار سے ایسے عاری تھے کہ مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ یہ کام ان کی فوج کیا کرتی تھی۔ جن دنوں حاجیوں کے قافلے حجاز کو جاتے اور واپس آتے تھے، ان دنوں صلیبی فوج کے دستے ان قافلوں کو لوٹنے کے لیے راستوں میں گھات لگاتے تھے۔ ایک صلیبی حکمران ارنات جو اس وقت کرکھ پر قابض تھا، یہ کام اپنے حکم اور اپنے خاص دستوں سے کروایا کرتا تھا۔ اپنے اس جرم پر وہ ناز بھی کیا کرتا تھا اور حاجیوں کے قافلوں کو لوٹ کر فخر سے اس کا ذکر کیا کرتا تھا جیسے اس نے مسلمانوں پر بہت بڑی فتح حاصل کی ہو۔ اس کی اس رہزنی کا ذکر صرف مسلمان مورخوں نے ہی نہیں کیا، یورپی مورخوں نے تفصیل سے لکھا ہے کہ وہ قافلوں کو لوٹنے کا انتظام کیسے کیا کرتا تھا۔ 1183-84 میں اس کے ایک دستے نے حجاز سے مصر کو واپس جانے والے حاجیوں کے ایک قافلے پر حملہ کیا اور لوٹ لیا۔ ایک مصری واقع نگار محمد فرید ابو حدید نے لکھا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی بیٹی بھی اس قافلے میں تھی، لیکن اور کسی مورخ یا اس وقت کے واقع نگار نے یہ نہیں لکھا کہ اس قافلے میں سلطان ایوبی کی بیٹی تھی۔ قاضی بہاؤالدین شداد کی ڈائری مستند دستاویز ہے کیونکہ وہ ان واقعات کا عینی شاہد ہے۔ البتہ ایک اشارہ ایک واقع نگار کی تحریر سے ملتا ہے جو اس طرح ہے کہ جب سلطان ایوبی کو اطلاع ملی کہ ارنات کی فوج نے مصر کے ایک قافلے کو لوٹ لیا ہے تو سلطان ایوبی کی غضبناک اور گرجدار آواز سنائی تھی، وہ میری بیٹی تھی، میں اس کا انتقام لوں گا، وہ میری بیٹی تھی۔